أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ العلق سے آغاز کریں گے۔ اس پاک پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے قرآن سے جوڑے رکھا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کچھ حصے کو سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے عملوں میں بھی ڈھال دیں، ہمیں اپنے رضامندی والے اعمال کی توفیق دیں اور اپنے ناپسندیدہ کاموں سے دور فرما دیں۔ ہمیں نیکی، تقوی اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، ہمارے ایمان کو کامل کر دیں، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور کامل ایمان کے ساتھ مزین فرما دیں۔ اللہم آمین۔ سورۃ العلق، قرآن سے تعلق اور اس کو سیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو سورۃ العلق میں علم کا ہی ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہ سورت جو ہے اس کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئیں اور انہی آیات سے آپ کی نبوت اور وحی کا آغاز بھی ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے اور آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی، آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، پھر اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ تو آپ کو تنہائی کس وجہ سے پسند آنے لگی؟ عبادت کی وجہ سے۔ جب انسان کا دل عبادت میں لگ جاتا ہے نا تو اس کو تنہائیاں پسند آنے لگتی ہیں، پھر اس کو تنہائیوں سے وحشت نہیں ہوتی۔ اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کے بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے۔ ہر نعمت جو انسانی زندگی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چرند پرند حیوان انسان، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کر دیا ہے رزق کا۔ پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو انسان کی اصل قدر و قیمت جو ہے وہ علم کی بنا پر ہے۔ اگر ایک انسان علم رکھتا ہے، وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، قرآن کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم، تو ایسا ہی انسان اللہ کی نظر میں علم والا ہے۔ لیکن اگر کسی نے تمام زندگی یہ علم حاصل نہیں کیا، دنیاوی علم چاہے وہ جتنا بھی حاصل کر لے، وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہی ہے۔ انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی وحی کی آخری آیت ہے جس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ بہت عرصے سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے طلبگار بھی تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کے اندر ایک بہت طلب تھی کہ آپ کو ہدایت ملے، آپ اس راستے کو اپنائیں، اس پہ چلیں، اور آپ شرک پہ کلی طور پہ بیزار تھے، اور آپ کی قوم جس شرک میں مبتلا تھی اس سے بھی آپ کا سینہ تنگ پڑتا تھا۔ تو لہٰذا وہی سے کچھ عرصہ پہلے آپ
غار ہرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کو یکسوئی پسند آتی تھی، تنہائی پسند آتی تھی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ کیسے وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت یا خدا فراموش انسان کی ایک عام خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو سیر ہو کر کھانے کو ملتا ہے اور اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو تو درکنار اپنے خالق و مالک کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور اسی زندگی والدین اولاد پہ اتنے احسانات کرتے ہیں، اگر کبھی اولاد کوئی ایسی بات کرے جو والدین کو گراں گزرے تو اس پہ سینہ کتنا تنگ پڑتا ہے کہ میں نے تمام زندگی اتنے احسانات کیے تو کیا اس کا یہ ریوارڈ ہے؟ تو سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس سے کئی گنا بڑھ کے بندوں پہ احسانات کیے، ہم تو بہت چھوٹے لیول کے احسانات کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں کہ اگلا ہمارے سامنے سر نہ اٹھائے، بس وہ ہر وقت شکریہ کلمات اس کی زبان پہ ہوں اور اس کے رویے سے بھی ظاہر ہوں، تو ہمارا اس پاک پروردگار کے بارے میں ایسا انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو سراپا اسی کی عطا ہیں اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس کی عطا کردہ ہیں۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم پورے دن میں کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ذرا اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھیں، اپنی ذات کے اندر چھپے فنکشنز کو دیکھیں جو سارا دن اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، وہاں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی ملے، تو کیا اس بات پہ شکر نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ کتنی سہولت سے ہم سانس لیتے ہیں، کتنی سہولت سے ہم کھاتے ہیں، اور وہ کھایا ہوا بھی ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ اس کو انرجی کی صورت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، ہمیں ہر نعمت عطا کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت عطا کی، گھر دیا، گھر کے اندر نعمتیں دی، اور یہ پوری زمین اور آسمان یہ ساری کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی؟ ہمارے لیے، ہماری ضرورت کے لیے۔ ہم کتنی بار دن میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں یا دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ سال ہا سال سے اتنی نعمتیں مجھے دیے چلے جا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ میں تمام زندگی بھی سجدے میں پڑی رہوں، میں آپ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ہم کتنی بار دن میں اپنے رب کو ایسی باتیں کر کے خوش کرتے ہیں اور راضی کرتے ہیں؟ ذرا ہم جائزہ لیں۔ ہم تو ہر وقت اسی بات میں کرتے رہتے ہیں کہ اچھا فلاں پہ میں نے یہ احسان کیا تھا تو وہ بڑا ہی احسان فراموش نکلا، اس نے مجھے بدلہ نہیں دیا میرے اس احسان کا۔ تو ان چیزوں سے نکل کے ہمیں تھوڑا اوپر جا کے سوچنا ہے، اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے خالق اور مالک سے تعلق استوار کرنا ہے اور اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں دگنی کر دوں گا۔ تو اگر ہم اپنی نعمتیں دگنی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، گھر بار میں برکت ہو، رشتے ناتوں میں برکت ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی، ان کے پلس پوائنٹس دیکھیے، ان کی ویکنیسز نہ دیکھیے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے رزق کی فراوانی دی، گھر دیا، گھر کے اندر نعمتیں دی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نعمتیں جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کو آسان طریقے سے پورا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک اسپیسیفک شخص کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو جہل۔ ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران سجدہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، کیونکہ یہ ابو جہل کا بھی بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کی بات کی بڑی اہمیت تھی، اس کے بارے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے نا اس سے اسلام کو قوت اور طاقت بخشیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور کچھ ہی دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور اسلام کو قوت اور طاقت بخشی۔ لیکن جو ابو جہل ہے
وہ آپ کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی پہ ہی اڑا رہا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا نا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے رئیس کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عام اہل ایمان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے بھی دین کے راستے پہ چلتے ہیں اور لوگ ان کے راستوں میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ان مشکلات کا حل انہیں سجھاتے ہیں، ان مشکلات سے انہیں نکال لیتے ہیں، ایک قوت اور طاقت دیتے ہیں یا کچھ مددگار دیتے ہیں اس دین کے راستے میں کہ ان کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے راستے ضرور ہموار کرتے ہیں۔ جو بھی اس دین کے راستے کو اپناتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اس کو ضرور مخالفت سہنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 10، ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کا ایک بندہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا باغی ہے، دعوت حق کو ٹھکراتا ہے اور تکبر سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے۔ تو ذرا سوچو اس اللہ کے باغی کی عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے، اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ کسی کے اعمال خواہ اسے ناپسند ہوں، بہرحال اسے اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس اللہ کے باغی کو بھی۔ ان میں سے جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ آیت نمبر 14، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ جس انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا، تو پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی اس کی پیشانی یا دماغ میں تکبر بھرا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنی ایسی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی بدکردار پیشانی کو ذلیل مجرموں کی طرح پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیں گے۔ اگر غور کیا جائے کہ انسان سرکشی میں یا بغاوت پہ کیوں اتر آتا ہے، تو کئی بار کوئی دنیاوی عہدہ، کوئی سٹیٹس یا مال و دولت کی فراوانی انسان کو ملتی ہے، وہ اسی کی بنا پہ سرکش بن بیٹھتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو بندہ اس پہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ابو جہل بھی اسی سرکشی میں مبتلا تھا، کچھ عہدوں اور مال و دولت کی وجہ سے جو اس کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے تھے۔ سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی یہ جو ابو جہل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی بات نہ مانیے گا، بلکہ اسی طرح نماز ادا کرتے رہیے جیسے پہلے ادا کرتے رہے۔ واضح رہے کہ یہاں سجدہ کرنے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز ہے۔ اور عربوں میں ایک قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جز بول کر اس سے کل مراد لیتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نمازیں ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لہٰذا نمازیں بکثرت ادا کیا کیجیے۔ اور سجدے کی فضیلت سے متعلق ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے۔ ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ رات گزارا کرتے تھے،
اور آپ کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کچھ اور بھی؟ انہوں نے عرض کیا بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں دعا کروں گا اور تمہیں یہ مقام مل جائے گا، بلکہ آپ نے ان سے کہا کہ سجدوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی سجدوں کی کثرت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ رفاقت چاہتا ہے اس کو پھر سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل نماز کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اس میں پھر کون کون سی نمازیں ہوں؟ ایک تو یہی قیام اللیل ہے جو آج کل ہم تراویح کی صورت میں کرتے ہیں، اور عام دنوں میں اسی نماز کو تہجد کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر نوافل جن کو چھوڑنے کی رخصت ہے، ظہر کے ساتھ 2 نفل، مغرب کے ساتھ 2 نفل، عشاء کے ساتھ 2 نفل، پھر تحیۃ الوضو کے 2 نفل، کہ جب بھی وضو کیا جائے 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں۔ اسی 2 رکعت نفل پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں بہت بلند مقام کی بشارت ملی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کہ بلال، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ میں نے جنت میں اس طرح تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے اس عمل سے یہ امید ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، جتنی اللہ کی توفیق ہوتی ہے نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ تو ہم بھی جب وضو کریں 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح چاشت اور اشراق کے نوافل، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بندہ جتنے نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو سجدوں کی کثرت جو ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آخری آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے سجدوں کی کثرت سے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلتا جاتا ہے اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور وہ باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دل میں irrelevant خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ یکسوئی یہ ہوتی ہے کہ دل میں irrelevant خیالات کا آنا بند ہو جائے، ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہر وقت بندے کو نصیب ہو۔ تو یہ اللہ کے قرب کے نتیجے میں ایک ریوارڈ دنیا میں ہوتا ہے کہ پریشان کن باتیں اور خیالات جو انسان کو پریشان کرتے ہیں وہ ایسے انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور اس راستے کو تھام لیتا ہے اور وہ لوگوں کی ایذا رسانی تکالیف کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں سے بے پرواہ بنا دیتے ہیں، بے نیاز بنا دیتے ہیں۔ اس کو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ ہی ان کی باتیں ستاتی ہیں۔ دوسری طرف جو انسان محض دنیا کا طلبگار ہو اور اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو فراموش کر دے، بس صرف لوگوں کو راضی کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ ہر وقت پھر وہ پریشان ہی رہتا ہے اور لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کی مخالفت کے باوجود اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا ہے، نماز پہ اور اللہ کی اطاعت پہ پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور سجدے میں کثرت سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جتنی ہمیں دعائیں ملتی ہیں انبیاء کرام کی، ہم وہ بھی سجدے میں مانگ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ اسپیسیفک دعائیں تھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نبوی ایک کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ ہے، اور یہ ساری دعائیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو وہ بک اگر آپ چاہتی ہیں تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ وہ دعائیں سیکھیں اور ان کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں مختلف اوقات میں، جیسے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ ہم جو چیز
جس چیز کے بھی طلبگار ہیں وہ مسنون دعا کے ذریعے مانگنا شروع کر دیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ میں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنا کا طلبگار ہوں۔ تو ہم اپنی نیڈ کے مطابق پھر سجدوں میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج 25ویں کی رات ہوگی انشاءاللہ، جو کہ عبادت کی ہے۔ اس میں شب بیداری کر کے عبادت کا اہتمام کیجیے گا، اور اس رات کو پانے اور اس کی توفیق کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ رات لیلۃ القدر نصیب کیجیے گا، جو عبادت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس کو یہ رات نصیب ہو گئی وہ بہت ہی خوش قسمت ہے۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب بھی خیر اور سلامتی پر ہی مبنی ہیں۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، کس نے آنے والے سال میں پیدا ہونا ہے، کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور بھی اہم امور قوموں کی ترقی اور زوال سے متعلق بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو جو بندہ اس رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا، اللہ سے دعا کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ساتھ آسانیوں اور خیر کا معاملہ کریں گے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب جو نہایت خوش الحان کاری تھے سے فرمایا، ابی بن کعب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہی والی صورت پڑھ کر سناؤں۔ وہ کہنے لگے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر ابی بن کعب نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے میرا ذکر آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ صورت سنائی۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے، وہ روشن اور واضح دلیل جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول لے کر آئے، جو اپنی رسالت پر خود دلیل ہے، اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کی پوری زندگی اس کی صداقت اور دیانت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو فی الواقع وہ اللہ کا رسول ہے۔ نیز جو قرآن وہ ان اہل کتاب اور مشرکین کو پڑھ کر سناتا ہے اور امی ہونے کے باوجود سناتا ہے اور ایسا معجزہ نما کلام پیش کرتا ہے، تو ایسے قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا ہی اس کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک امی ہونے کے باوجود وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے فصحاء جو ہیں سب عاجز آ گئے تھے۔ پھر صحف مطہرہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ جو قرآن وہ پیش کرتا ہے وہ ہر طرح کی تحریف، اضافے یا ترمیم اور حذف سے پاک ہے، نیز وہ ہر قسم کی انسانی تبدیلی سے پاک ہے، جبکہ اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں اس میں تحریف موجود ہے، انسانوں کے اضافے بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا تھا، اور آج بھی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اور قیامت تک یہ اسی طرح سے رہے گا کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی
حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ ذالک دین القیمہ۔ تو عبادت ہمیشہ یکسو ہو کر کرنی چاہیے۔ ہمارا جو ذہن ہے نا، وہ ہر سیکنڈ بہت طویل سفر کرتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ بسا اوقات تو یہ چیز انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور بسا اوقات کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارا ذہن کسی ایک پوائنٹ پہ ٹھہرا نہیں رہتا، جبکہ کسی ایک پوائنٹ پہ ٹھہرے رہنے کا نام ہی یکسوئی ہے، کہ جب ہم نماز ادا کریں تو بس ہم نماز ہی ادا کریں، پھر ہم کچن میں کام نہ کر رہے ہوں، پھر ہم منصوبہ بندی نہ کر رہے ہوں، ہم جیت تو حال میں رہے ہیں لیکن سوچیں کبھی ماضی میں گم ہے تو کبھی مستقبل میں، اور آپ نماز کمرے میں پڑھے ہیں اور ذہن کچن میں ہے، یا آپ کا بچہ ابھی 5 سال کا ہے اور آپ کو اس کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کہ وہ رب، وہ پاک ذات جو کل کافی تھی، جو آج سلسلے بنا رہی ہے وہ کل بھی بنائے گی انشاءاللہ، وہ کل بھی اسباب مہیا کرے گی۔ تو جس دن ہمیں یہ یقین آ گیا، جس دن ہمارے بھروسے کا یہ لیول ہو گیا، تو اس دن ذہن انشاءاللہ یکسو ہو جائے گا بالکل۔ تو اللہ کی عبادت یکسو ہو کر کرنی ہے، نماز بھی یکسو ہو کر ادا کرنی ہے، اور یہی درست دین ہے، یہی مطلوب ہے۔ کیونکہ اگر یکسوئی نصیب نہیں ہوگی تو ہم اس چیز سے یا اس عمل سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی اور اس میں آدھے سے زیادہ وقت ہمارا خیال ادھر ادھر ہی گھومتا پھرتا رہا، تو کیا اس نماز سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل ہوگا؟ یا اگر ہم قرآن سن رہے ہیں، اس کا فہم حاصل کرنے کی ہماری نیت ہے، ہماری نیت ہے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ کی رضامندی کے راستے اور اعمال کون کون سے ہیں، اور ہم سننے بیٹھتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ وقت ہماری سوچیں ادھر ادھر ہی بھٹکتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا سنا، کیا سیکھا، تو کیا ایسا سننا فائدہ مند ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ تو یہاں پہ بار بار ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے ہر آیت میں، تو اپنے دلوں میں ایمان کو ٹٹولیں اور دلوں کو ایمان سے مزین کریں، کیونکہ یہی چیز جنت اور جہنم کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ جو ابدی نعمتیں ہیں نا، یہ اس انسان کے لیے ہیں جس نے تقوی والی زندگی گزاری۔ تو اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان لا کر اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے اس رمضان، میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں، میں فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کیوں کرتی ہوں، میں صدقات کیوں دیتی ہوں، یا میں غیبت سے کیوں بچوں، قطع رحمی سے کیوں بچوں، کیونکہ میں اللہ کی رضامندی کی طلبگار ہوں۔ تو اس لیے جو احکامات اس نے مجھے دیے ہیں میں اس کو بجا لاؤں گی، چاہے وہ میرے نفس کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، چونکہ وہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اسی میں اللہ کی رضامندی ہے، تو اس لیے میں اپنے نفس کو پیچھے کر کے اللہ کی رضامندی کو مقدم رکھوں گی اور ان تمام اعمال کو بخوشی بجا لاؤں گی انشاءاللہ۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے، جنہوں نے خوشی خوشی اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ سورۃ الزلزال، مجھے 1 منٹ دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اگر انسان سے مراد عام انسان لیا جائے تو بھی درست ہے۔ ہر انسان جب نیند سے بیدار ہو یا کسی اتفاقی حادثے سے بے ہوش ہو جانے کے بعد ہوش میں آتا ہے اور اجنبی صورتحال دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں۔ پھر جب ذرا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میدان محشر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر انسان سے مراد ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا منکر تھا تو وہ حیرانی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی یہ حیرانی حسرت میں تبدیل ہونے لگے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جن باتوں کا وہ ساری زندگی منکر رہا آج وہ واقع ہونے لگی ہیں۔ آپ اس بات کو ذرا محسوس کر کے دیکھیں، ایک وہ انسان جس نے اپنی تمام زندگی کھپا دی ایسی کوششوں کے پیچھے جو اللہ کی رضامندی کے اگینسٹ تھیں، اور وہ ان تمام کاموں کو خود کو حق پہ سمجھتے ہوئے کرتا رہا، وہ ساری ایفرٹس اس کو تب پتہ چلے گا آخرت کے دن کہ وہ رائے گا گئی، اور اس کے لیے اب ایسی جہنم ہے جس سے کبھی نکلنا نہیں، جہاں اس کو پینے کو وہ نہیں مل سکے گا جو وہ دنیا میں اپنی مرضی سے پی لیتا تھا، کھانے کو وہ نہیں ملے گا جو وہ دنیا میں طلب کرتا تھا، یا وہ تمام نفسانی خواہشات جو دنیا میں اس کی فوراً سے پوری ہو جاتی تھی، ان سب پہ کیا ہے؟ ریڈ کراس ہے کہ اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمیشگی کی جہنم ہے جس میں جلنے کا عذاب ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں اور اس عذاب سے نکل آئیں۔ لوگ خون کے آنسو پکاریں گے، وہ اپنے رب کو پکاریں گے، التجائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن ان کی سنی نہیں جائے گی۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں روز قیامت بھلا دیں گے، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، اور وہ ہمیشہ اسی حسرت میں مبتلا رہیں گے، اور دن بدن ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کاش ہم نے یہ طرز عمل نہ اپنایا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی اطاعت پہ قائم رکھیں۔ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو جس طرح چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ تو جب بھی یہ آیات پڑھیں یہ مت سوچیں یہ کفار کے بارے میں ہے، کیونکہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان تمام زندگی اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، موت سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ تو بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم قرآن میں جہنم کا تذکرہ پڑھیں ہم اس سے پناہ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ آپ جہنم کی آیات پہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ جنت طلب کیا کرتے تھے۔ اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا حکم ہی یہی ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر بدی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہاں پہ صرف اعمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سب قسم کے لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اور اس کی صورت وہی ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ اعمال ظاہری طور پہ بھی دکھا دیے جائیں گے تاکہ کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے تو اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا کہ کس طرح ویڈیو کی فارم میں کسی انسان کی بنی ہوئی ویڈیو ہی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن آج ہمارے لیے تو اس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں ہماری ویڈیو دکھا دیں کہ دیکھو تم یہ اعمال کیا کرتی تھی، ہمیں ہماری آڈیو سنوا دی جائے۔ اب ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ فرشتے کس شکل میں ہمارے نامہ اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری آڈیوز یا ویڈیوز بھی سیو کرتے ہوں، ہماری باتیں ایز سچ ہی ریکارڈ کر لیتے ہوں بطور ثبوت کے، تاکہ یہ شخص مکر نہ سکے۔
تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے اعمال کو ٹھیک طور پہ پڑھ لے اور دیکھ بھال کر لے۔ تو جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، آپ سوچیں ذرا، ہم اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ پورے دن میں کتنی باتیں جو ہیں وہ اللہ کی رضا والی تھی اور کتنی نافرمانی والی تھی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے تو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ دن کا کتنا حصہ ہماری گفتگو کا مرکز کیا ہوتا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ کیا ہم دن کا بیشتر حصہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں دن کا بیشتر حصہ چغلی، غیبت اور اس طرح کی جو دوسرے اعمال ہیں ان میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ تو دیکھیں، جو ہم بولتے ہیں نا، وہی پھر ہمیں لکھا ہوا بھی نظر آئے گا اپنے نامہ اعمال میں، اور اسی کے مطابق پھر جزا ملے گی۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزے قیامت پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اور وہ اس پہ خوش بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے پہاڑ جتنی نیکیاں کم نہیں ہیں، اس پہ ایک ایفرٹ لگی ہے، ایک محنت اور کوشش لگی ہے، پوری زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک لمبی کتار ہوگی۔ کسی کا حق مارا ہوگا اس نے، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، وہ سارے اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں لے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں وہ بڑے بڑے اعمال کرتا رہا تھا، نماز روزے کا اہتمام کرتا رہا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، اس نے یہ ذخیرہ جمع کر رکھا تھا اپنے پاس، لیکن کن چیزوں نے اس کو ضائع کر دیا؟ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں تھا، لوگوں کے وہ حق مار لیتا تھا، ان پہ ظلم اور زیادتی کرتا تھا، ان کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ تو اس انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس کے غلط رویے نے اس کی ساری نیکیاں خراب کر دیں۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بڑے اہم ہیں۔ حقوق اللہ تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے دنیا میں ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ بسا اوقات مظلوم کی زبان سے اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے جو اللہ کا عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ تو اس آہ سے بچیں اور اپنا نامہ اعمال بالکل کلیئر رکھ کے اس دنیا سے جائیں کہ کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو۔ ہم اپنے مال کے تو لینے دینے کلیئر کر لیتے ہیں اور ہم اصل میں اسی کو لینا دینا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہم نے یہ سارے اعمال بھی نہ کیا۔ اور ہم خواتین عام طور پہ اس میں کافی ملوث رہتی ہیں، کوئی دن اس کے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ ہم اپنی فون کالز کا جائزہ لے لیں کہ جب ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ گفتگو کیا ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں جو بات ہوتی ہے اس میں عام طور پہ لوگوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام امور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی جو غیبت کرنے والا ہو اور چغلی کرنے والا ہو، وہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا، کیونکہ جو یکسو انسان ہوتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو ایسے خیالات نہیں آتے یا اس کا دل نہیں لگتا ایسی باتوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی گفتگو میں، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ جو کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں نا، اس کا ایک گہرا اثر اور تاثیر ہمارے دل پہ بھی ہوتی ہے اور ہمارے اعضاء پہ بھی۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے سے یکسوئی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ اللہ کے پسندیدہ جو ذکر ہیں وہ نوٹ کر لیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، کسی دن اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، آپ کے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ چاہے آپ اس دن میں تنہا ہوں، چاہے آپ کو لوگوں کی طرف سے بہت ایذا رسانی والی باتیں سننی پڑیں، یا چاہے کوئی اور کمی ہو، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اس دن آپ کا دل سیر ہے، آپ کا جو انرجی کا لیول ہے وہ بالکل فل ہے، آپ بہت ہی موٹیویٹڈ اور خوش رہیں گے، آپ کو اپنے اندر ایک خوشی سی محسوس ہوگی۔ تو اس ٹپ کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور آپ پھر ہر برائی سے بھی بچیں گے، کیونکہ زبان جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ تو ہم اپنی زبان سے جیسی باتیں نکالتے ہیں اس کا ہمارے دل پہ ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو اوائڈ کریں
جو بہت زیادہ آپ سے غیبت اور چغلی وغیرہ کرتے ہیں، ان سے بات چیت تھوڑی سی کم کر دیں جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی محفل یا مجلس یا کون سے لوگ ایسے ہیں جہاں بیٹھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور کون سی مجلس یا محفل ایسی ہے جہاں پہ بیٹھ کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا ہی فرما بردار ہے، تو انسانوں کو بھی اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے، اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے۔ ہر انسان کو خود بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے ہم جائزہ لینا چاہیں تو ہم ابھی بیٹھے بیٹھے جائزہ لے لیں، ذرا سوچیں کل کتنا شکر ادا کیا تھا، کتنی نعمتوں پہ کہا تھا کہ الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی۔ اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شکر گزاری کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اصل میں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں وہ نعمت لگتی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے ذہن میں لائیں اور سوچیں۔ ایک طریقہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس سے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ تو ہم ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں کون سے لوگ ہیں جن کا گھر ہم سے چھوٹا ہے، جن کی سواری ہم سے چھوٹی ہے، یا اور باقی چیزوں میں وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے شکر گزاری کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ سوچیں کہ کسی بھی اسپیسیفک نعمت کو لے لیں اپنے ذہن میں اور سوچیں کہ جب یہ میرے پاس نہیں تھی، میرے دل کی کیا کیفیت تھی، میں کیسے گڑ گڑا کے اور رو رو کے اللہ سے یہ طلب کرتی تھی۔ جیسے جب بچے نہیں تھے، اس کے لیے کتنی دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے بچے دے دیں۔ بچوں میں بھی بیٹے کی عام طور پہ طلب اور تمنا بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ کتنی رات دن دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی اور ہمیں عطا کر دی۔ تو آج ہم اس نعمت پہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم وہ فیلنگ سوچیں گے نا جو اس وقت میں تھی، تو دل میں شکر گزاری آئے گی کہ ہاں اس وقت تو میں بہت پریشان رہتی تھی، میری زندگی میں اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمی دور کر دی، تو اللہ کا بہت شکر ہے۔ یا آپ کے پاس سواری نہیں تھی، سال ہر سال آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں سواری دے دیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بندے کو نعمت مل جاتی ہے نا تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، پھر اور چیزیں اس سے بڑی سواری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ذرا اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں یا اپنی نیڈ کے بارے میں سوچیں کہ کچھ سال پہلے میری کیا حالت تھی جب میرے پاس یہ نعمت نہیں تھی، تو پھر انسان شکر گزار ہو جاتا ہے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرے دل کی کیا حالت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، شادی ہو گئی۔ اور عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہیں، ساری زندگی شوہر ان پہ احسان کرتا ہے، اور جہاں کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی بات پوری نہ ہو، تو وہ سارا جو پچھلے احسانات ہیں نا ان کو برابر کر دیتی ہے، یہ کہہ کے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں۔ اور شروع سے لے کے آخر تک جہاں جہاں صبر کیا ہوتا ہے نا، وہ سارے لمحات یاد آ جاتے ہیں اور بس ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ ناشکری بہت زیادہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے۔ تو عورتوں کو اس بات پہ بڑی فکر ہوئی، انہوں نے فوراً سے پوچھا کہ کون سی ایسی ہمارے اندر خصلت ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہو۔ اور ناشکری میں یہی آتا ہے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے اس گھر میں کوئی سکھ پایا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ تو اگر ہم بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے۔ اس سے نہ صرف رشتہ خراب ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں بھی انسان کا مقام اور مرتبہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ناشکری کا جملہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے، اور شکر گزاری پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ناشکری کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک مال کی محبت بھی
مال کی محبت کا بھی فیکٹر ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو نفس ہے نا، یہ کسی صورت سیر نہیں ہوتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس سونے کا ایک جنگل بھی ہو، سونے کا جنگل بہت ہوتا ہے، کئی نسلیں آرام سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن انسانی حرص کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی طرح کے ایک اور جنگل کی تمنا ضرور کرے گا کہ مجھے ایسا ہی سونے سے بھرا ایک اور جنگل بھی مل جائے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے۔ یہ انسانی نفس ہے جو عام طور پہ اس طرح کا ہوتا ہے جب تک اس کی اصلاح نہ کر لی جائے۔ جب بندہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری کا پابند بناتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا نفس کیا ہے؟ مطیع ہو جاتا ہے، پھر وہ قناعت پسند بن جاتا ہے۔ قناعت پسند والا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوتا ہے وہ اس پہ راضی اور مطمئن ہوتا ہے، اپنی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے، اس کے اندر حرص نہیں ہوتی، اچھا مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی آ جائے میرے پاس، وہ بھی آ جائے۔ اس کو جو کچھ ملا ہوتا ہے وہ اس پہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور قناعت اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے، اور ہمیں یہ مانگنی بھی چاہیے۔ اور قناعت کرنے والا انسان ہی شکر گزار انسان بھی ہوتا ہے۔ اس کے دل سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ، مجھے جو نعمتیں بھی ملی ہیں میرے پروردگار کی عطا کردہ ہیں، اور میں اس پہ اللہ کا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں۔ تو آج سارا دن ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی پریکٹس کر کے اپنی ہیبٹ بنانی ہے کہ آج چلتے پھرتے ہم نے اپنی نعمتوں کا جائزہ لے کے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کچن میں جانا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ یہ چیزیں جب میرے پاس نہیں تھیں تب میری کیا کیفیت تھی، اور ان کی ضرورت مجھے کس طرح سے محسوس ہوتی تھی۔ تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ آپ کو ضرور الحمدللہ کہنے پہ مجبور کریں گی۔ یا آج آپ پورا دن جو بھی نعمت دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، سورج کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، تو ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ سب انسان کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی فرما برداری کے لیے، کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے شکر گزار بندے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا شکر گزار بنائے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے سب جب وہ باہر نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ یعنی کس نیت اور ارادے سے کام کیا تھا؟ تو نیک اور خالص ارادے سے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ اس دن سینے کے تمام جذبات اور ارادے بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں ہم بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، اور لوگ بھی ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن روز قیامت نیتیں سامنے لے آئی جائیں گی۔ سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون۔ پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ تو انسان کی جب ضروریات پوری ہو جائیں تو باقی ٹائم پھر آخرت کمانے کے لیے صرف کرنا چاہیے، ورنہ انسان کا حال یہ ہے کہ تمام زندگی ایک کے بعد ایک خواہش دل میں جنریٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو پورے کرتے 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 بالکل آخری دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس سے آگے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ موت کی دہلیز ہے۔ تو اس لیے جب ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو باقی ٹائم بچے اس کو دین سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن روز قیامت ہر اس لمحے پہ حسرت کرے گا جو اس نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیا، کیونکہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں، ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا۔ تو جب بندہ اپنے سے اوپر والے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ اپنے دل میں یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے بھی زیادہ محنت کی ہوتی۔ جیسے جب کسی کا رزلٹ آتا ہے تو اس ٹائم کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جب پوزیشن ہولڈرز کو
इनामात मिल रहे होते हैं या आपको भी मिला होता है या उनसे कम मिला होता है, तो दिल में क्या हसरत होती है कि देखो इन्होंने भी तो मेहनत की है ना। इनके पास भी तो वही किताबें थी जो मुझे मिली थी। इनके पास भी दिन के वही 24 घंटे थे जो मेरे पास थे। लेकिन इन्होंने उसका सही इस्तेमाल करके आज कामयाबी हासिल कर ली। ये हमसे आगे हैं और हमने खेल-कूद में और इधर-उधर अपना वक़्त ज़ाया करके लव चीज़ों में अपने लम्हात ज़ाया कर दिए और हम पीछे रह गए। ये तो दुनिया की एक बहुत छोटी-सी मिसाल है। यहाँ के जो प्राइसेज़ हैं वो भी बहुत छोटे से हैं। वो सिर्फ़ एक इंस्पिरेशन होते हैं वरना उनकी हकीकत कोई नहीं होती। तो जन्नत जन्नत के बारे में हम क्यों समझते हैं कि वो हमें ऐसे ही मिल जाएगी बतौर गिफ्ट के? अल्लाह की इतनी हसीन और जमील जन्नत जिसकी नेमतें अबदी हैं, क्या वो ऐसे ही इंसान को बतौर गिफ्ट दे दी जाएगी कि उसने कलमा पढ़ा था, वो कलमा गो था और तमाम ज़िंदगी कोई मेहनत और कोशिश नहीं की, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नफ्स की कोई मशक्कत बर्दाश्त नहीं की, कहीं पे जहाँ सब्र करना था, सब्र नहीं किया। तो क्या अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती है? अल्लाह ताला किस चीज़ के बदले अपनी जन्नत का वादा करते हैं? हमारे नफ्सों के बदले। अल्लाह ताला ने नफ्सों के बदले हमसे जन्नत का सौदा किया है। तो हम देखें कि हमारे नफ्सों की क्या हालत है। क्या हम अपने नफ्सों को नफ्से मुतमइन्ना बनाने के लिए एफ़र्ट करते हैं? और वो साल-हा-साल की एफ़र्ट, साल-हा-साल की कुर्बानियों और कोशिशों के बाद बंदे को हासिल होती है। तो जन्नत का जो सौदा है, वो नफ्सों के बदले अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन से किया है। तो अगर नफ्स सरकश था या बागी था, तो फिर आप देखें कि क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। ऐसा नफ्स फिर कबूल ही नहीं किया जाएगा। उसका फिर और ही ठिकाना होगा। सूरत उत-तकासुर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिल कर रखा है। यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा मिलते हो, ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए, जल्द ही तुम जान लोगे। फिर सुन लो, ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए, जल्द ही तुम जान लोगे। ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए, काश तुम यकीनी तौर पे जान लेते कि तुम ज़रूर जहन्नुम को देखोगे, फिर सुन लो कि तुम उसे आँखों देखे यकीन के साथ देख लोगे, फिर उस दिन ज़रूर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। नेमतों के बारे में उस दिन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इंसान पर अल्लाह ताला की नेमतें तो लातादाद हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया, व इन तउद्दु नियमतुल्लाहि ला तुहसूहा। तुम पर अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं, अगर तुम उन्हें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो इन नेमतों की भी 2 बड़ी किस्में हैं। एक तो मसलन जो खुदादाद हैं, जैसे जवानी है या सेहत है, जो अकेले ही हज़ार नेमतों से बढ़ के है। ऐसी नेमतों के मुतालिक ये सवाल होगा कि इनको तुमने किस किस्म की कोशिशों में सर्फ़ किया था। और जवानी के बारे में स्पेसिफ़िक सवाल होगा, कोई भी शख़्स अपने कदम नहीं हिला सकेगा जब तक वो 5 सवालों के जवाबात ना दे दे। और उसमें एक ये सवाल भी होगा कि अपनी जवानी किन कामों में लगाई थी? क्योंकि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है और अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुज़ारी, वो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे और उस दिन हर एक साए की तलाश में होगा कि उसको साया नसीब हो। और दूसरी वो नेमतें हैं जिनमें इंसान के अपने कसब को भी दखल है, जैसे मालो दौलत है या हर किस्म की जायदाद है। और ऐसी नेमतों के मुतालिक 2 तरह के सवाल होंगे। एक ये कि इन नेमतों को किन और कैसे ज़राए से हासिल किया और दूसरा ये कि इनको खर्च कौन से कामों में किया। तो हमारे पास अल्लाह की कितनी ज़्यादा नेमतें हैं, हम उनका शुमार नहीं कर सकते, उनका सवाल होगा हमसे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन नेमतों की कदर नहीं करते, हम उन पे कनात नहीं करते और हम उन पे शुक्र अदा नहीं करते। ये बहुत बड़ी कमी है, जो इंसान के अंदर है और इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आज से हमने इसी पे काम करना है। पहले शऊरी तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नेमतों को देख के, उनका जायज़ा लेके। फिर जब हमारी आदत डेवलप हो जाएगी ना, तो वो हमारे लाशऊर में आ जाएगी। फिर हम चलते-फिरते भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लाशऊर में आनी चाहिए। बहुत से लोग जिनको
موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ معلوم کرنے پہ پتہ لگتا ہے کہ تمام زندگی ان کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے کلمے کا بہت زیادہ ذکر کیا، یا بہت زیادہ وہ پڑھتے ہوتے تھے، تو وہ کہیں ان کے لاشعور میں اتر گیا کہ ان کو پھر اتنی تکلیف کے مرحلے سے گزرنے کے باوجود بھی مشقت نہیں ہوئی اس کو ادا کرنے میں۔ تو کچھ چیزیں انسان کے لاشعور میں اترنی چاہیے، جیسے اللہ کی محبت ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اور بھی بہت سارے امور ہیں۔ تو ابھی وقت قلیل ہے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں آخرت کے نقصان اور خسارے سے بچانے والی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور صرف خود ایمان لا کے نیک اعمال نہیں کیے بلکہ دوسروں کو بھی حق کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو نہ صرف خود یہ قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، انہیں بھی اس چیز پر لے کر آنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہماری کوشش دیکھیں گے، ان کا آگے سے کیا معاملہ تھا، انہوں نے ہماری نصیحت کو قبول کیا یا نہیں کیا، یہ پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، صرف یہیں تک سوال ہوگا۔ سورۃ الہمزہ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ آج کی صورتوں میں مال کی کثرت، مال کی محبت کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اصل میں مال کی محبت بہت سے فساد اور برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہمزہ بمانی کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر تان کرنا، خواہ وہ کام تان کے قابل ہو یا نہ ہو، یہ چاہے زبان سے کیا جائے یا آنکھوں کے اشارے سے کام چلایا جائے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ عیب تلاش کرتے رہنا اور اس ٹو میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ آ جائے، عیب جوئی یا عیب چینی کرنا، پھر دوسروں سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، عام طور پہ یہ رویہ جو ہے مال کے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مال کے ملنے پر انسان میں ایک اکڑ آ جاتی ہے، پھر وہ تانے دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے۔ تو یہ مال ہمیشہ تو پاس نہیں رہے گا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ کیا جانیں کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے۔ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے نا، وہ دل کے اس حصے پہ پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آگ اس کے جذبات کو اور دل کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں دنیا میں ہی ان جذبات کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ بسا اوقات کوشش کے باوجود بھی نہیں نکلتے، ایسے وہ دل میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ خیالات، بندہ چاہتا ہے وہ دل سے نکلیں لیکن وہ ہے کہ دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کے لیے پھر کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقے سے بھی دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے دعا بندہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دلوں کا تقوی اور تزکیہ نصیب فرمائیے، کہ ہمارے دل کو جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے پاک کر دیں، حسد، کینہ، بغض اور عداوت جو دل کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ہم اپنی ظاہری تندرستی اور صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں قوت ملے، طاقت ملے، لیکن سال ہر سال ہمارا دل بیمار ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور
وہ یہی روحانی بیماریاں ہمارے دل کو بیمار کیے رکھتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر اور بھی ایسے کئی امور ہیں جس میں بندہ جلتا رہتا ہے اور کڑتا رہتا ہے. تو جب تک ان چیزوں کو دل سے نکالیں گے نہیں، دل تندرست نہیں ہوگا. دل تندرست نہیں ہوگا تو ہمیں ایمان کی مٹھاس اور اللہ کی محبت بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت اسی دل میں اترتی ہے جو روحانی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، جو آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں اپنے دل کے برتن کو خالی کرنا ہے، اور دل کا برتن جو ہے وہ عاجزی اور ندامت کے آنسوؤں سے پاک ہوتا ہے، استغفار کرنے سے پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ کی محبت نازل ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت جو ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے. جس کو یہ میسر آ جائے، جس کے حصے میں یہ آ جائے، جس کو یہ مل جائے، تو اس کے پاس دنیا کا سرمایہ اگر قلیل بھی ہو، پھر بھی اس کا دل اور نفس مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل سیر ہوتا ہے. اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو اللہ کی محبت سے خالی دل لیے ہوئے ہے، لیکن مال و دولت کی اس کے پاس بڑی فراوانی ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی سواری ہے، ہر آسائش کی چیز موجود ہے، لیکن دل ہے کہ مطمئن ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. دل پھر بھی اندر سے یہی پکارتا ہے کہ کسی بہت بڑی چیز کی کمی ہے زندگی میں. وہ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ وہ دراصل اللہ سے تعلق کی کمی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے. اور ہم ہیں کہ اس دل کو ہم آسائشوں سے ہی چپ کروانا چاہتے ہیں، اس کا دامن ہم اسی سے ہی بھرنا چاہتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں بھرتا. تو ہمیں جو اصل چیز ہے، یا اصل پوائنٹ یا اصل نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں واقع ہو رہی ہے. جس دن ہم وہ سمجھ جائیں گے نا، تو اس دن ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم کا بھی سوال کرنا چاہیے، ایسی عقل جو بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، ایسی عقل جو ہے نا وہ ہر چیز میں جو صحیح نقطہ ہوتا ہے اس کو پہچان لیتی ہے، جو عقل فطرت پہ ہوتی ہے، جو مسخ نہیں ہوئی ہوتی. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہو. یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اس نے کلیسا کی ایک عمارت بنائی تھی کعبہ کے مقابلے میں، اور وہ بڑی عالیشان عمارت تھی. لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ لوگوں کا رجحان کعبہ کی طرف ہی تھا. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کعبہ پہ چڑھائی کر کے اسے ہی تباہ و برباد کر دیا جائے. استغفر اللہ. اور وہ اپنا لشکر لے کر نکلا جس میں 13 ہاتھی تھے، اور وہ خود سب سے اعلیٰ ہاتھی پر سوار تھا، اور یہ لشکر جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اکثر عرب کے قبائل نے اس کو منع بھی کیا کہ تم اس عمر سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آیا. جب وہ کعبہ کے قریب پہنچنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ابابیلوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور دو دو کنکر جو ہیں ان کے پنجوں میں تھے. ان پرندوں نے وہی کنکر اس لشکر پر پھینک کر کنکروں کی بارش کر دی. یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے. جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا تھا، اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا. چنانچہ اس لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے، جو باقی بچے وہ واپس مڑے لیکن وہ راستے میں مر گئے، اور ابرہہ خود بھی راستے میں ہی مر گیا. اور اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو چال ہے اس کو ناکام بنا دیا، اور قرآن میں اس صورت کو لے آئے کہ جس کے بھی پیش نظر کوئی اس طرح کا اقدام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی چال کو ناکام بنا دیں گے، اس کو رسوا کریں گے.
सूरत अल कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी आज की लास्ट सूरा है। ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़िल बैत। चूंकि अल्लाह ने कुरैश को मानूस कर दिया था कि वो सर्दियों और गर्मियों में तिजारती सफ़र से मानूस हो गए थे, लिहाजा उन्हें चाहिए कि इस घर काबा के मालिक की ही इबादत करें, जिसने उन्हें भूख के दिनों में खाना खिलाया और उन्हें खौफ से बचाकर अमन अता किया। कुरैश मक्का को नेमतें याद करवाई जा रही हैं और फिर उन्हें सोचने की दावत दी जा रही है कि तुम इन नेमतों का शुक्र अदा क्यों नहीं करते, उस रब की इबादत क्यों नहीं करते जिसने ये बेशबहा नेमतें दी और उसके अहकाम क्यों नहीं बजा लाते। और नेमतों में भी खाना और अमन खास तौर पे इसका जिक्र किया, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो आज की जो सूरतें हैं उसमें शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा बात थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपने बंदों से शिकवा था कि कलीलुम मा तशकुरून, कि कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। और दूसरी तरफ माल की हिर्स, उसकी मोहब्बत पर भी मजम्मत की आयात आई कि ऐसा माल जो इंसान को शर के रास्ते पे लगा दे, ऐसा माल इंसान के लिए फिर आजमाइश बन जाता है। जो आखिरत की याद भुला दे, जो उसमें बुरी खसलतें पैदा कर दे, जो उसको अल्लाह की नाफरमानी पे उभारे, जो उसे मुतकब्बिर और सरकश बना दे, ऐसा माल सरासर क्या है? आजमाइश है। लेकिन इंसान का हाल ये है कि वो माल की फरावानी पे खुश होता है और उसको अपने हक में आजमाइश समझता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला से तौफीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपनी शुक्रगुजारी की तौफीक दें और उन तमाम अमूर का पाबंद बनाएं जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, और उन तमाम अमूर से बचाएं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी का पहलू है, और हमारे ऊपर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाएं। और रहमत और बरकत का एक दरवाज़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजकल हमारे ऊपर खोला हुआ है, जो कि रमज़ान है। और रमज़ान के बाद क्या होगा? फिर ये कुरान होगा। ये कुरान भी अल्लाह की रहमत का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। जो इंसान भी कुरान से सही मानों में ताल्लुक़ इस्तवार कर लेता है, उस पे अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होना शुरू हो जाता है। और कुरान से ताल्लुक़ इस्तवार करने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ़ इसकी तिलावत करना और इसको तजवीद के साथ पढ़ना? नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेकर आना। लेकिन हम कैसे लेकर आएँ? हम तो साल-साल से इसकी तिलावत ही कर रहे हैं और हमें तो इसका तर्जुमा भी नहीं आता और इसका मफ़हूम भी हम नहीं समझते या उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला से नियत करें कि इस रमज़ान के बाद आने वाले साल में इंशाअल्लाह इस कुरान का तर्जुमा याद करना है। तो अगर आप इस सिलसिले में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उस बारे में जान सकते हैं। और दूसरा, इस कुरान का फ़हम भी हासिल करना है, ताकि सही मानों में हमारी ज़िंदगियों में इस कुरान की एक रहमत और बरकत नाज़िल हो। ये उसी इंसान के हिस्से में आ सकती है जो बाअमल इंसान हो। आज के लिए बस इतना ही था। मैं चाहूँगी कि आप अपने कुछ ना कुछ रिव्यू ज़रूर शेयर करें। आज आयशा सुहेल भी मौजूद हैं, माशाल्लाह। आपने क्या सीखा आज के इस सेशन से? अगर आप मौजूद हैं तो अपना माइक ओपन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत जी, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। एक्चुअली मेरा पहले एक दौरा कुरान जो शुरू किया हुआ था वो मुकम्मल हुआ और टाइमिंग क्योंकि सेम थी तो मैं इसलिए इसको अटेंड नहीं कर पाई। तो अब कुछ दिनों से क्योंकि वो मुकम्मल हो गया है तो 2 दिन से मैंने ये शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से जिस तरह माशाल्लाह आप बता रही हैं और सारे पॉइंट्स आपने नोट करवाए हैं और वो इतने हमारी आम ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, बिल्कुल हमारी आम जो लाइफ है उससे, कि हम अगर उनके ऊपर गौर करना शुरू कर दें और उनको वाक़ई उनके बारे में सोचना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी आदत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोच को इंशाअल्लाह, बदल इंशाअल्लाह। सकते हैं। तो बिल्कुल। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला जो है हमें इस पे इस्तकामत दे और अल्लाह ताला आपको आपको लगता है बेहतरीन कि अजर दे। अल्लाहुम्मा आमीन, सोच की तब्दीली और फिर उसके बाद अमल
कि पुख्तगी और इस्तकामत ही इंसान को उसके घर को जन्नत बना सकती है। बेशक, बेशक, बेशक ऐसा ही है, इंशाल्लाह। तो हमें अपनी सोच को जो है वो मस्बत बनाना है, एक पॉजिटिव थिंक रखने वाला इंसान हमें बनना है, पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही है कि बहुत पूरा महीना कुरान मजीद के साथ गुज़रता है और बड़ा ही बेहतरीन सारा सुकून, दिल में इत्मीनान होता है। लेकिन कभी-कभार कोई ऐसी फीलिंग या कोई ऐसा इमोशन आ जाता है जो कि जिसको कंट्रोल करना पड़ता है या जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है और वो बहुत ऐसा होता है कि जो आपकी सारी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए ही काफ़ी होता है। तो बस यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को इतना ही नरम कर दें और इतना ही अपने खौफ से भर दें कि अल्लाह ताला हमें बचा लें हर बुरी सोच से। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। जी, जी फ़ौज़िया, आप भी अपने कुछ रिव्यूज़ दें। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ज़रूर कोई ना कोई बात कहें, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो एक असर रखती है, हमारी अपनी ज़ात पे भी और दूसरों पे भी। जी फ़ौज़िया ज़हूर, आप मौजूद हैं यहाँ? फिर हम इसको एंड करते हैं। जी आंटी साजदा। हाँ जी, ये बात मुझे अच्छी लगी कि दिल जो है इस्तग़फ़ार से पाक होता है। तो हमने अपने दिलों में सफाई लानी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो उससे भी हमारे दिलों की जो कदूरतें हैं या वो गलत सोचें आ जाती हैं, तो अल्लाह का हर नेमत पे, हर उस पे शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने दिलों को बुराइयों से पाक साफ रखना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। और दिलों के तज़किये ऐसे देखें कि जब भी हमारे दिल में कोई ऐसी बात आना शुरू हो जाए जो मतलूब नहीं है, हमने अपने दिल का तज़किया जो है ना मरते दम तक करते रहना है। इसमें ऐसी चीज़ें आने नहीं देनी जो अल्लाह को पसंद नहीं है और ऐसी चीज़ें दिल से जाने नहीं देनी जो अल्लाह को पसंद है। तो उसमें फिर एक मुसलसल और मुस्तकिल मेहनत दरकार है। जब भी दिल में कोई ऐसी बात या चीज़ आने लगे जो मतलूब नहीं है, फ़ौरन अलर्ट हो जाना है और इस्तिग़फ़ार करनी शुरू कर देनी है और अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर देनी है कि ए अल्लाह मुझे यहीं पे रोक दें। वहाँ से तो वापसी बहुत आसान है पहले स्टेप पे ही, लेकिन अगर वो बहुत पुख्ता हो गई, हमारे दिल में जम गई, हमारी अ, सोच में महव हो गई, तो फिर उसको निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले स्टेप पे ही बुराई से बचना है, वो फिर बहुत जी, आसानी से हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी, और कोई अपने रिव्यूज़ देना चाहेंगे? जी, अ, ताईजान आप कुछ कहेंगी? आपका माइक अनम्यूट नहीं होता, मैं चाहूँगी कि आज आप भी कोई ना कोई बात शेयर करें, फिर हम इसको एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हमारी दुआ होगी, तो आप सब कल भी ज़रूर आइएगा, यही टाइम होगा और अपने साथ कुछ और फीमेल्स को भी लाइएगा, यही लिंक होगा, आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।